Sir, we need your initial. اب اس کو سیل کر دیں. We need your initial. اوکے اور اس سے زیادہ کلیئر کیا اس پہ کدھر سائن کرنا ہے؟ آپ کریں جسٹ کیا yes sir. Thank you very much. Thank you. Ladies and gentlemen, final selection is being done by the chief guest. Now I request the chairman PQA to present souvenir to the chief guest. Wait a minute, sir. ٹرانسپیرنسی یاد رکھو ہمیشہ دنیا میں سکسیسفل رکھتی ہے. سر آپ کے لیے نہیں، آپ کے لیے گرین ہے. گرین پین دیجیے سر کے لیے. کیا کروں یہاں سائن کر دوں؟ Should I, sir? If you want to. Okay. کر دیں آپ بھی. مبارک ہو جی جس کو الاٹ ہو. خالی صحیح ہے لیتا ہوں Before address of the chief guest, please listen national anthem. Ladies and gentlemen, now I request the chief guest for address, please. پانی کی ایک بوتل دے دیں. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت ساری باتیں میں نے کرنی تھی اور بہت ساری باتیں اس میں ایڈ ہو گئی ہیں، تو تھوڑا سا
شاید لمبا ہو جائے، پہلے سے وارن کر رہا ہوں، بور، مگر آپ کو انشاءاللہ بور نہیں ہونے دوں گا. فرسٹ آف آل، سب سے پہلے تو ایڈمرل صاحب، چیئرمین صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ کو اب لٹل بٹ اوور اے ایئر یو بین ہیئر، سال سے تھوڑا زیادہ ٹائم ہو گیا. پہلے میں آپ سے معذرت چاہوں گا کہ 22 سال کی یا جو بھی اسٹرگل تھی، میری تو شاید کم تھی، خان صاحب کی 22 سال کی تھی پرائم منسٹر کی. اس میں ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ سونے کا ٹائم کیا ہے اور جاگنے کا ٹائم کیا ہے. تو معذرت یہ کہ میں آپ کو آڈ آورس پہ فون کرتا ہوں، کبھی 1 بجے رات کو، کبھی 6 بجے صبح، جب دماغ میں آتا ہے کوئی میسج کر دیتا ہوں. لیکن تھینک یو ویری مچ، آپ کی کوآپریشن کے ساتھ ہم اس کو کہیں لے کے جائیں گے. یوزلی لوگ اپنی ٹیم کی بعد میں بات کرتے ہیں، میں یوزلی پہلے بات کرتا ہوں، کیونکہ میں اکلوتا تو کچھ بھی نہیں ہوں، اور ٹیم ہوتی ہے انسان کی، اور ٹیم اگر اچھی بن جائے، ٹیم اچھی مل جائے تو آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں. اگر آپ کی ٹیم ہی آپ کے ساتھ نہیں ہے اور آپ کی ٹیم ویک ہے تو آپ جو مرضی فیصلہ کرتے ہیں ٹیم نے امپلیمنٹ ہی نہیں کرنا. تو میں خاص طور پہ سیکرٹری میری ٹائم کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. سیکرٹری میری ٹائم کا اور میرے میں ایک چیز کامن ہے. کامن یہ ہے کہ ان کی بھی فیملی کراچی میں رہتی ہے اور میری فیملی بھی کراچی میں رہتی ہے، اسلام آباد موو نہیں ہوئے. تو جس دن یہ گھر جاتے ہیں رات کو 9:30 10 بجے تو میں ان سے پوچھتا ہوں آج آپ ہاف ڈے لگا رہے ہیں، اور جس دن میں جاتا ہوں تو یہ مجھ سے کہتے ہیں آج منسٹر نے ہاف ڈے لگا دیا. اس دفتر میں اسلام آباد میں ہم ایک مجھے یاد ہے ہماری پریزنٹیشن تھی تو شاید ہم صبح 5 بجے تک کام کرتے رہے، اور خالی یہ نہیں تھے، ایڈیشنل سیکرٹری بھی تھے، جوائنٹ سیکرٹری بھی تھے، اور بھی ٹیم تھی، کیونکہ ہم نے آخر میں کچھ چیزیں چینج کرنی تھی اور اگلے دن پرائم منسٹر صاحب کو پریزنٹ کرنا تھا. تو میں نے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی بیوروکریسی ساتھ نہیں دیتی، ہاں کئی جگہ پہ یہ صحیح ہے، کم از کم مجھے یہ شکایت نہیں ہے الحمدللہ. میرے ساتھ جو میری ٹیم ہے میں اس کو کراچی تحسین بھی پیش کرتا ہوں، شکریہ بھی بولتا ہوں، اور معافی بھی آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ کو کبھی کبھی صرف سموسوں بھی ٹرخا دیتا ہوں کہ سموسے کھائیں، کھانا وانا بعد میں دیکھیں گے. میں ایک اور صاحب کا یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں، محمود مولوی صاحب کا. محمود مولوی یہ پورٹس کے اور یہ شپنگ کے اور وہ یہ گرو نانک ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، ان کو سب کچھ پتہ ہے. جو ہمیں نہیں پتا وہ ان کو پتہ ہے، جو ان کو نہیں پتا وہ بھی ان کو پتہ ہے. ہم ان سے اکثر ایڈوائز لیتے رہتے ہیں. ایڈوائزری کاؤنسل میں یہ تھے، اب ماشاءاللہ پورٹ کاسٹنگ کے بورڈ کے ممبر بھی ہیں. اور کم از کم جو ہم یہاں تک پہنچے ہیں، انکلوڈنگ دا پورٹ قاسم چیئرمین، انکلوڈنگ دا کے پی ٹی چیئرمین، پی این اے سی چیئرمین، سیکرٹری، ہم سب ان سے ایڈوائز دے رہے ہوتے ہیں آف اینڈ آن، کیونکہ یہ دائی ہیں، دائی، ان کو سب کچھ پتہ ہے ہر ایک کے بارے میں. ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، تو ضروری ہے کہ آپ اکنالج کریں لوگوں کو. ایسے نہیں ہو سکتا نا کہ آپ سوچیں کہ لوگوں کو اکنالج کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے. آپ یہ سوچیں کہ آپ میچ میں بیٹنگ کر رہے ہیں، آپ یہ سوچیں کہ جاوید میرداد نے آخری بال میں چھکا مار کے آپ کو میچ جتا دیا اور کوئی تالی نہ بجائے اور لوگ اس کو کہیں کہ یار آپ کو تو کھلائی اس لیے رہتے میچ جتانے کے لیے. ایسے نہیں ہوتا. تو اگر آپ کوئی اچھی چیز کرتے ہیں، ایکنالجمنٹ بڑی ضروری ہے، ضرور کرنا چاہیے اپنی ٹیم کو ایکنالج. اچھا جی، اس کے بعد بیفور وی گو ٹو دا پورٹس میں ایک اور ایکنالجمنٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ ہے اصل پاکستان. یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو آپ کو یہاں دکھایا جاتا ہے یا جس سے آپ گزریں. اصل پاکستان کیا ہے؟ اصل پاکستان میں ایک آدمی ہے جس کا نام ہے محمد بخش برورو، جو کہ ایک سندھ پولیس میں ایک اے ایس آئی ہے، جس نے ان گھٹیا لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے پکڑنے کے لیے، اسے کہتے ہیں ہر چیز داؤ پہ لگانا. اس نے اپنی بیٹی کو بھی بیٹ بنا کے ان کو پکڑ لیا. صبح پرائم منسٹر صاحب نے اس کے لیے خاص تالیاں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایسے آفیسرز ہیں پاکستان میں، یہ ایسے لوگ ہیں جن کی، کیونکہ سسٹم تو آپ کا ڈیفیکٹڈ رہا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنی ذات سے ہٹ کے سوچتے ہیں، اپنی ذات سے بڑھ کے سوچتے ہیں، اور جب وہ ایسے کام کرتے ہیں
تو پھر ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے, ان کو اکنالج بھی کرنا چاہیے. صبح پرائم منسٹر صاحب کی ان سے بات بھی ہوئی ہے اور ان کا خاص پیغام ہے. پرائم منسٹر صاحب نے مجھے خاص پیغام بھیجا کہ آج آپ نے یہ بات کرنی ہے, اس لیے میں سب سے پہلے وہ بات کرنا چاہتا ہوں. ان کی جو صاحبزادی ہیں, کیونکہ پورٹ قاسم کے پاس کچھ CSR میں مجھے پتہ ہے فنڈز پڑے ہوئے ہیں, تو میں یہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے اعلان کرنا چاہتا ہوں, آف کورس بورڈ اس کو اپروو کر دے کہ جو ان کی صاحبزادی ہیں, جو ایک اور بہت بہادر بچی ہے, علیشہ اس کا نام ہے, پورٹ قاسم اپنے CSR فنڈ سے اس کو اسکالرشپ دے گی, تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ جو ایسے لوگ اپنی زندگی کو, اپنے خاندان کو داؤ پہ لگا کے اگر اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں, ان کے لیے ایکنالجمنٹ ہونی چاہیے پاکستان میں. کوئی پولیس والوں کو آپ اور یہ بیوروکریٹس کو اور پولیٹیشنز کو جو ایماندار ہیں, وہ تنخواہ پہ رہنا بڑا مشکل کام ہے. جو بے ایمان ہیں وہ تو سور کا گوشت کھا رہے ہیں اور ماں باپ کو بھی کھلا رہے ہیں اور اولاد کو بھی کھلا رہے ہیں, وہ تو بے ایمانی کر رہے ہیں نا, حرام کھا رہے ہیں. لیکن جو ایماندار ہیں ان کی ایکنالجمنٹ بڑی ضروری ہے, کیونکہ قرآن میں حرام تو سور کا گوشت بھی حرام ہے اور رشوت بھی حرام ہے, تو وہ ایک ہی چیز ہے میری نظر میں. تو جو وہ کام کرتے ہیں وہ جانے, ان کو اپنا حساب ملے گا, لیکن جو ایماندار ہیں ان کو ہم ایکنالج کرتے ہیں. میں درخواست یہ بھی کروں گا سندھ حکومت سے کہ کیا پرچی لے آئے, یہ نہیں بولنا تھا میں نے. علیشہ اس کی وکٹم تھی, لیکن اس کی بیٹی کا نام کیا تھا, برورو صاحب کی, ASI صاحب کی, ان کی بیٹی کو آپ پلیز ڈھونڈ کے ان کو اسکالرشپ دیں. اچھا جی, میں درخواست کروں گا سندھ حکومت سے, بلکہ جو بھی حکومتیں ہیں ساری آواز چلے جاتی ہے, خاص طور پہ پولیس ڈپارٹمنٹس کو, جو لا انفورسمنٹ ہے اس کی بہت شدید ریفارمز کی ضرورت ہے. جب ہم لا انفورسمنٹ میں ریفارم اگر نہیں کریں گے تو پھر وہ انگریزی میں کہتے ہیں کرائم ڈزنٹ پے, اور پاکستان میں یہ ہونے لگا کہ کرائم سٹارٹس پیئنگ. جب کرمنل پکڑا نہیں جاتا, وہ چھوٹی چوری کرتا ہے, پھر اور بڑی چوری کرتا ہے, وہ اتنی بڑی چوری کرتا ہے, بہت بڑی چوری کرتا ہے, پھر وہ پارلیمنٹ کا ممبر بن جاتا ہے. تو اگر یہ گراس روٹ لیول پہ اگر ہم اس چیزوں کو ٹھیک کرنا شروع کریں, ان کے لیے میری درخواست ہے سندھ حکومت سے خاص طور پہ کہ پلیز جو آپ کی لوکل پولیس ہے, ان کی جو بھی ان کی شارٹ کمنگز ہیں, گاڑیاں, اکوپمنٹ, سیلریز, جو بھی آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں وہ آپ کریں, تاکہ یہ, کیونکہ کافی برا حال ہے. سیکرٹری صاحب مجھے کہتے ہیں سیاسی بات نہیں کرنی چاہیے, آفیشیل ہے. سیکرٹری صاحب میں سیاست کر کے یہاں پہنچا ہوں. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو ووٹ دیا تھا لوگوں نے, علی زیدی کو نہیں دیا تھا. علی زیدی کو کون جانتا ہے. میں اگر مجھے 70,000 ووٹ ملے, مجھے نہیں ملے, میں بڑا ٹی وی پہ آگے جو تماشا کر لیتا ہوں تو شاید 10,000 5,000 میرے ہوں گے. باقی جو جیتنے کے لیے ووٹ چاہیے تھا وہ مجھے نہیں ملا, وہ عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیا. تو یہ پہلے کلیئر ہو جائیں کہ وہ ووٹ الیکشن کے پروسیس میں ہوتا ہے اور پروسیس وہ سیاست تھی. تو میں یہاں سیاست کر کے پہنچا ہوں, اور تو سیاسی بات اگر میں نہ کروں تو پھر میں ایک ایڈمنسٹریٹر بن جاؤں گا. ایڈمنسٹریٹر میں بن نہیں سکتا. اچھا خیر, سیاستدان بھی پتہ نہیں اچھا بنوں نہیں بنوں. میں جب یہاں سے ٹی جنکشن سے رائٹ مارا, چیئرمین صاحب یہ آپ کے لیے, وہاں سے رائٹ مارا اور آپ کے دفتر تک, اور کئی دفعہ میں آیا ہوں کیونکہ آج شاید خاص پروگرام تھا, بہت سارے لوگوں کو پتہ تھا, تو میں شکر گزار ہوں. لوگوں نے بینر لگائے تھے ویلکم کے, تو خاص طور پہ ان کا بھی شکر گزار ہوں. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نے دیکھی, وہ یہ دیکھی کہ کوئی 150 لوگوں نے مجھے سلوٹ کیا ایسے کر کے. ہر 5 منٹ میں ایک آدمی سلوٹ کر رہا تھا, اور اتنی زور زور سے کر رہے تھے, میں نے کہا ان کے پاؤں میں ہی نہ درد ہو جائے. تو اگر اتنی بڑی سیکیورٹی فورس آپ کے پاس ہے تو پھر تو پورٹ قاسم میں میرے خیال میں چوری شوری تو کچھ بھی نہیں ہوتی ہوگی. الحمدللہ بالکل سب سیکیور ہوں گے, کیونکہ اتنی بڑی سیکیورٹی فورس اگر صرف منسٹر کو سلوٹ کرنے میں کھڑی ہے, ہاں 150 آدمی سلوٹ کر رہا ہے مجھے,
تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جو پورٹ قاسم میں بکاٹی والے آ کے مجھے کہہ رہے تھے کہ سر یہاں ہمارے ساتھ تھوڑی ہمیں کوئی لا اینڈ آرڈر کا ہے، وہ پھر غلط بات کر رہے تھے. گیٹ دیم ٹو ورک. مجھے سلوٹ نہ کریں، کام کریں، میں ان کو سلوٹ کروں گا. یہ مجھے شوق نہیں ہے یہ سلوٹ ووٹ، ہماری پالیٹکس ہی نہیں تھی کہ جی ہمیں سلوٹ کریں. ہم اپنی گاڑی کے دروازہ خود کھول کے بیٹھنے والے ہیں، کیونکہ کل منسٹر نہیں تھے اور کل منسٹر نہیں ہوں گے تو پھر کون کھولے گا؟ آج تو ساری منسٹری کے لیے دروازہ کھول رہے ہیں. کام اگر یہ اتنی بڑی سیکیورٹی فورس آپ کے پاس ہے، جو میں سندھ پولیس کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ تو میری کنٹرول میں نہیں ہے. پورٹ قاسم تو ہے نا آپ کے تھرو. سو میری آپ سے درخواست ہے کہ پلیز اس کو سلوٹوں پہ نہ لگائیں، ان کو کام پہ لگائیں. آئی ڈونٹ نیڈ سلوٹس، آئی وانٹ ڈیلیوری ورک. ہم ادھر کام کرنے آئے ہیں. اچھا جی، جو کام آپ نے یہاں دکھایا یہ کتنے زمانے سے چل رہا ہے، یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. مجھے ذرا یہ سمجھائیں کہ 1980 میں یہ پورٹ کمیشن ہوا، آپ نے جیسے بتایا، کمیشن ان دا سینس کہ آپریشن میں آ گیا، اور آج ہم بیٹھے ہیں 2020 میں. یہ کام تو بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے. یہ آج سے پہلے کسی نے کیوں نہیں سوچا؟ مجھے یہ ضرور پتا ہے، ناموں کے ساتھ بھی پتا ہے، بلکہ فائل نمبروں کے ساتھ بھی پتا ہے، بلکہ یہ بھی سیکرٹری صاحب نے کہا تھا نہ کہیں، کانٹریکٹس کے اندر جو لکھا ہے وہ بھی پتا ہے. وہ سب مجھے یاد ہے کہ کس نے یہاں پلاٹ میں گھپلے کیے، کس نے مال بنایا. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کیسے گیس اسٹیشن خریدے گئے امریکہ میں، ہیوسٹن میں خاص طور پہ. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ بنگلے کیسے بنائے گئے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ پیسے انلیگل کام کے لیے میرے شہر کراچی میں، میرے صوبے سندھ میں کس طرح استعمال کیے گئے. سارا کچھ پتا ہے. یہ کام پہلے ہونے چاہیے تھے. یہ منسٹر کا کام نہیں ہے کہ میں آ کے افتتاح کروں کہ جی روڈ بن رہی ہے. یہ پرانی پالیٹکس ہے. گٹر لائن لے ہو رہی ہے تو جی افتتاح ہو رہا ہے. پانی کی کنیکشن مل رہی ہے تو منسٹر افتتاح کرنے آ رہا ہے. یہ پرانا پاکستان تھا. ہمیں پالیسی گائیڈ لائنز دینی چاہیے، اور میں آج آپ کو ایک پالیسی گائیڈ لائن دینا چاہتا ہوں. یہ کام اچھا ہے ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ یہ چاروں کانٹریکٹر سے میری درخواست ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ پہلے کانٹریکٹس میں کیا ہوتا رہا، اس لیے میں نے چاروں کا نام لیا. اتفاق ہے منسٹر بن گیا ہوں، اتفاق ہے پڑھنے کا شوق ہے، اتفاق ہے فائلیں منگا لیتا ہوں، اتفاق ہے پتہ چلتا ہے کہ کون کون یہاں چیئرمین تھا، کون کون منسٹر تھا. اتفاق ہے کہ 100 کروڑ کی NUF کیسے معاف ہوئے. یہ مجھے پتہ نہیں کیسے پتہ چل گیا. پتہ چل گیا مجھے. بڑے بڑے لوگ ہیں ملکوں کے پرائیویٹ جہازوں میں گھومتے ہیں، اپنے جہازوں میں گھومتے ہیں، PIA میں بھی نہیں گھومتے. معافیاں ان کے ساتھ جیسی ہوئی ہیں. مجھے اتفاق سے سب کچھ پتہ چل گیا، کیونکہ مجھے پڑھنے کا شوق ہے، فائلیں اور کانٹریکٹ. ان کو بھی میں وارن کرنا چاہتا ہوں، یور ٹائم از اپ، یور ٹائم از اوور. مجھے بڑے میسج آتے ہیں ڈیلز کے کہ جی آپ پورٹ میں آئے تھے تو پہلے تو یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، آپ کو تو یہ کرنا چاہیے. میں آپ ساروں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں. جو مجھے میسج کر رہا ہے ان کے لیے ڈائریکٹ میسج ہے. مجھے پتہ ہے میں عمران خان کا ایک ادنا سا سپاہی ہوں. آپ نے، آپ کے آباء و اجداد نے اور آپ کی آنے والی نسلوں نے اتنے پیسے دیکھے نہیں ہیں، اتنے پرنٹ نہیں ہوئے. میں بکنے والا نہیں ہوں، تو مجھے بیچنے کی اور خریدنے کی کوشش مت کیجیے گا. آئی ایم ناٹ فار سیل. جو آپ کے کانٹریکٹس ہیں وہ مفتاح صاحب ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اپنی تھیوری دے رہا ہوتا ہے، دوسرا وہ خاقان عباسی دے رہا ہوتا ہے LNG کا، اور ایڈمرل صاحب نے کہہ دیا کہ جی LNG کا آپ کو بڑا شوق ہے. مجھے پتہ ہے کہ آپ نے کیا 2 نمبریاں کی ہیں اس کے اندر، لیکن کیونکہ میں لا انفورسمنٹ نہیں ہوں نا، وہ لا انفورسمنٹ اپنا کام کرے گی، لیکن میں آگے آپ کو 2 نمبری نہیں کرنے دوں گا جب تک میں ہوں. تو بی کلیئر کہ جو آپ آگے ٹی وی میں جھوٹ بولتے ہیں، ٹی وی شوز کے اوپر بیٹھ کے کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا، جھوٹ بولنا پاکستانی قوم سے بند کر دو. تم جھوٹ بولنا بند کر دو، ہم تمہارا سچ بتانا بند کر دیں گے. سو اسٹاپ لائنگ اباؤٹ اس اینڈ وی ول اسٹاپ ٹیلنگ دا ٹروتھ اباؤٹ یو. اب آ جائیں جی
پورٹ قاسم کے اوپر ذرا. ہاں اس سے پہلے پورٹ قاسم سے پہلے ملک دشمن کیا ہوتا ہے جی؟ اسی کے ساتھ میں ایڈ کر دیتا ہوں. واٹ اینیمی آف دا اسٹیٹ کیسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ویزیبل ڈکلیئرڈ اینیمی آف دا اسٹیٹ، جو آج صبح پریس کانفرنس آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی فارن آفس میں ISPR کے ساتھ، جو انہوں نے باتیں ریویل کی ہیں، جو ہندوستان آپ کے ملک میں کرتا آیا ہے، جو LOC کے اوپر کل ہوا ہے اور ہوتا آیا ہے، جو آپ کے ساتھ ایک انٹرنیشنلی وہ آپ کے خلاف لابی کر کے آپ کو تباہ کرنا چاہتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ انسان کا ایک پلان ہے بناتا ہے اور اللہ ایک پلان بناتا ہے، اور بے شک اللہ کا پلان انسان کے پلان سے بہتر ہے. یہ ہے ڈکلیئرڈ انیمی. یہ ساری باتیں ایسا ایسا کھل کے آ رہی ہیں. اور میں یہاں یہ ایڈ کر دوں کہ کوئی فرینڈز، سو کالڈ فرینڈز آف دا اسٹیٹ، جو کہ اصل میں اینیمی کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں یا اینیمی کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا جو بیانیہ ہے، جو آپ جلسوں میں بیانیہ دے رہے ہو، یہ آپ پاکستان کی مدد نہیں کر رہے، ہندوستان کی مدد کر رہے ہو، اور آپ کو اس کا پتہ ہے. یہ آ گیا ہے کہ کس کو کتنی فنڈنگ ملی ہے. وہ تو آج 20-22 ارب کا آیا ہے، تھوڑے دن بعد اور آئے گا، پتہ چلے گا کہ اور جو بیٹھے ہیں ان کو کتنی فنڈنگ ملی ہے. آپ بھی ایکسپوز ہو جاؤ گے. ایکسپوز تو میں کر سکتا ہوں نا کم از کم میڈیا میں، اگر میڈیا نہیں دکھائے گا، ٹویٹر تو ہے، سوشل میڈیا تو ہے. ایکسپوز ہم آپ کو کرتے رہیں گے. اس ملک کو اب ہم کھانے نہیں دیں گے کسی کو. اس ملک میں مجھے وزیر بننے کے بعد، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مجھے وزیر بننے کے بعد اس بات کا پورا یقین ہو گیا، قسم کھلوا لے کسی چیز کی، کہ اس ملک میں جتنا پوٹینشیل ہے. پہلے ہم بات سنتے تھے نا کہ جی بڑا پوٹینشیل ہے پاکستان میں، یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. اب میں ایز اے فیڈرل منسٹر آپ کو کہہ رہا ہوں، خاص طور پہ اس ملک میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ اس ملک میں آپ اگر پورا پوٹینشیل یوٹیلائز کرنا شروع کر دیں، آپ غریب آدمی ڈھونڈ رہے ہوں گے صدقہ دینے کے لیے. یہ کوئی غربت ختم ہو جائے گی. یہاں بہت پوٹینشیل ہے. اس کوسٹ لائن میں بڑا پوٹینشیل ہے. دنیا کے ملک جو کوسٹ لائن جن کی تھی وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. وہاں پرابلم یہ تھی کہ وہاں جو وزیر تھے نا، وہ پلاٹ بیچنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ کچھ کام کرنے کے آئے تھے ملک کے لیے. یہاں الٹا حساب رہا ہے. جو آیا ہے اس نے پہلے اپنا انٹرسٹ دیکھا. پہلے جی میں تو سیکیور کر لوں. تمہاری اوقات کیا ہے اپنے آپ کو سیکیور کرنے کی؟ سیکیور تو اللہ کی ذات کرتی ہے. بڑے بڑے میں نے دیکھے کروڑوں روپے کما گئے، اولاد کی بیماری میں نکل گئے. اللہ معاف کرے. حلال کھاؤ. حلال کی کھانے میں 10 روپے میں لاکھ روپے سے زیادہ برکت ہے. اب آ جائیں جی پورٹ قاسم پہ. ایڈمرل صاحب 2 سال ہو گئے، آپ کو تو کم، مجھے 2 سال ہو گئے، اور ہم $29,000 پر ڈے خرچ کیے جا رہے ہیں ٹیکس پہ. یہ میں بڑے دن سے لگا ہوا تھا، پش کر رہا تھا کہ جی آپ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کریں. ہمارے پاس اپنی کیپیسٹی ہے، ہمارے پاس لوگ ہیں، آپ کے اپنے کولیگز ہیں، اچھے اچھے نیول آفیسرز ہیں، مرچنٹ نیوی کے لوگ ہیں، ایکسپرٹس ہیں. یہ $29,000 اے ڈے کتنا 46 لاکھ روپے بنتا ہے روز کا آپ دیتے ہیں ٹگ بوٹس کو. تو یہ 17 تاریخ کو آپ نے وعدہ کیا ہے کہ 17 تاریخ کو فائنینشیل بڈ کھل جائیں گی. 17 کو 18 مت کیجیے گا. اور یہی بات میں وہ 4 کانٹریکٹنگ کمپنیز کو بھی کہنا چاہتا ہوں، جو آپ نے ٹائم لائنز دی ہیں 360 دن 18 مہینے، جو بھی آپ نے اپنی ٹائم لائن سیٹ کی ہیں، ہاتھ جوڑ کے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اپنی ٹائم لائن کے اندر رہ کے کام کریں. پہلے ختم کریں، ایکسیڈ نہ کریں. میں اکثر کانٹریکٹ دیتا ہوں، وہ حکومت 3 دفعہ چلے جاتی ہے، وہ ٹائم لائن ہی نہیں کبھی آ رہی ہوتی، کوئی ایکسٹینشن ہو رہا ہوتا ہے. یہ پلیز پاکستان کے لیے بڑا نقصان ہو جائے گا. سو میری درخواست ہے کہ ٹائم لائنز کے اوپر آپ کریں. سر یہ نمبر 1. نمبر 2، جو ہاتھ میں آج چیز ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. اس کے بعد میں آپ کو ویژن بھی بتاؤں گا میں کیا چاہتا ہوں. میں کیا کہتا ہوں، پرائم منسٹر کیا چاہتے ہیں. میں تو ایک نمائندہ ہوں چھوٹا سا. یہ جو ڈریجنگ آپ نے کرنی ہے، آپ کو HR والنگ فورڈ نے بنا کے دی ہے ساری اسٹڈی.
آپ نے بھی پورٹ ماسٹر پلان کی کرائی ہے, ہماری بڑی میٹنگز ہوئی ہیں, سال کی آپ ایک مینٹیننس ڈریجنگ کراتے ہو. اب آپ جا رہے ہیں کیپٹل ڈریجنگ میں, آپ کو آلٹرنیٹ انرجی چینل کھولنا ہے LNG کے لیے. یہ 45 میل کی ڈریجنگ کرنی ہے, کچھ $350-400 ملین کا کام ہے, if I'm not mistaken. 70 ملین کیوبک میٹر ڈریج آپ نے کرنا ہے پلس مائنس. تو آپ حساب لگا لیں, ہو سکتا ہے زیادہ ہو سکتا ہے تھوڑا کم ہو. پھر جو ہم یہ دے رہے ہیں ٹگوں کے, جو ٹگس کے یہ ہم پیسے بھرتے ہیں, یہاں KPT کا بھی یہی حال ہے, گوادر نے بھی کھڑا ہونا ہے, وہاں پہ بھی ٹگس کی اور ڈریجنگ کا سارا مسئلہ ہوگا. کمال یہ ہے کہ پورٹ قاسم میں بھی اور KPT میں بھی پائلٹ بوٹ خریدی نہیں, کرائے پہ لے رہے ہیں. ابھی کیا پائلٹ بوٹ چلانے والا پاکستان میں نہیں ہے کوئی؟ مجھے سمجھا دو کہ کیا پاکستان کے اندر پائلٹ بوٹ یہاں سے جہاز تک لے جانے والا آپ کے پاس کوئی سیلر نہیں ہے؟ تو آپ 1.5 لاکھ روپے دن کے بھرے جا رہے ہو پائلٹ بوٹ میں, خریدتے کیوں نہیں؟ دس از گورنمنٹ منی, عوام کا پیسہ ہے جو ہم ضائع کرتے آئے ہیں. تو شکر ہے آپ کی پائلٹ بوٹس بھی آ رہی ہیں. یہ اس طرح کی چیزیں آپ بند کریں. جو آپ نے اتنا ماشاءاللہ پروفٹ دکھایا ہے, وہ یہ جو آپریشنل کے اندر ہی بڑھ جائے گا. اور یہ پروفٹ جو ایڈمرل صاحب نے دکھایا, میں ایک خاص بات بتا دوں, اس میں زمین کی کوئی سیل کی پیسے نہیں ہیں, یہ آپریشنل پروفٹ ہے پورٹ قاسم کا, اور یہ اور بڑھے گا. یہ زمین بیچ کے پروفٹ نہیں ہے. اس پہ بھی میں آ رہا ہوں, میں نے لکھا ہوا ہے کہ وہاں مجھے کیا آفر ہوتی رہی تھی. جی جانتے ہیں سیکرٹری صاحب, روز مجھے ان کو میں آ کے بتاتا تھا, سیکرٹری صاحب یہ بھی ڈیل ہو گئی, یہ بھی آ گئے جی. آج انہوں نے بھی بڑے بڑے پکے اچھے میرے دوست, پن اسٹرائپ سوٹ, پنک ٹائی, بلو شرٹ پن اسٹرائپ والی, ہاتھ میں فاتح فلپ کی گھڑی, باہر کے پڑے ہوئے پتہ نہیں کہاں انگریزی اسکولوں میں. لو جی وہ پلاٹ کے لیے رشوت دینے آ گئے. یار یہ پلاٹ کر دے, یہ لے لے, کوئی شرم ہونی چاہیے. سو ہم نے ایک پلان بنایا میری ٹائم کی طرف سے کہ اب ہم یہ سارا ان ہاؤس کیا کریں گے. چاہے وہ آپ بحریہ فاؤنڈیشن کو پارٹنر بنائیں, نیوی کو بنائیں, اپنا کریں. ایک بڑا ایک کانسیپٹ وہ ہے مرین سروسز کمپنی. مرین سروسز کمپنی کا مجھے ایک آئیڈیا سیکرٹری صاحب نے پہلے دیا تھا جب یہ چیئرمین تھے PNSC کے. لیکن میں نے امریکہ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھی, حالانکہ اس کی جمہوریت بھی اب نظر آ گئی ہے سب کو, وہاں بھی وہ کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا, لیکن وہ بھی کہہ رہا ہے مجھے کیوں نکالا. لیکن جو وہاں میں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھی, اور آپ لوگ جو نیوی میں آپ کو زیادہ اس کا پتہ ہے, کہ جو پائلٹنگ ہے وہ ساری کی ساری کوسٹ گارڈ کے پاس ہے, جو کہ وہاں US نیوی کے اندر آتی ہے, اور 80-90% آف دا پورٹس. اور ڈریجنگ جو ہے وہ ساری امریکن آرمی کور کے پاس ہے. وہاں یہ وہ آپ کانٹریکٹ میں ڈریجنگ, میں نے آپ کو پرسوں بھی کوفہ میں گیا تھا, تو میں نے آپ سے کہا تھا نا, یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے ڈریجنگ کیا ہوتی ہے. یہ جو کرپشن میں ڈی نہیں ہوتا, لیکن جو 3 پیسے کمانے کے ڈیز ہیں اس میں ایک ڈریجنگ کا بھی ڈی ہے. پہلا ڈی ہوتی ہے ڈرگ سمگلنگ. اگر آپ ڈرگ سمگلنگ کریں آپ بہت پیسے کما لیتے ہیں. سائیکل والا سڈنلی دیکھتے 2000 گز کے بنگلے میں رہ رہا ہے, وہ ڈرگ سمگلنگ سے رہتا ہے. ڈی فور ڈرگ سمگلنگ. یا ڈائمنڈ سمگلنگ کر لیں, ہیرے کی سمگلنگ, وہ میں بھی بڑے پیسے کماتے ہیں لوگ, اور ڈریجنگ میں بھی بڑے پیسے کماتے ہیں. مجھے ایک صاحب نے فون کیا, ان کو کہا کہ جی مجھے آپ کی بات بڑی کوفہ میں پسند آئی. میرے کچھ دوست یہاں رہتے تھے پہلے, وہ باہر چلے گئے ہیں, اور انہوں نے باہر جا کے بڑے باہر کے ملک میں بچے سب لے گئے, اور وہ خود بتا رہے تھے کہ وہ کیسے پتھر ڈال کے اور کتنی ڈریجنگ ہوتی تھی اور کتنا چارج کرتے تھے. چونکہ 70 ملین کیوبک میٹر اگر آپ نے ڈریج کرنا ہے, 70 ملین کیوبک میٹر مٹی نکالنی ہے تاکہ سمندر کی گہرائی ڈرافٹ رہے جس میں جہاز آ جائے, کون گن رہا ہے؟ اور اگر $8 یا $7 پر کیوبک میٹر آپ نے 50 نکالی, ذرا حساب لگا لو. تو یہ بڑا دھندا ہے دنیا بھر میں, اور ہمارے ملک میں ماشاءاللہ کیونکہ کوئی چیک نہیں کرتا تھا, یا کرتا تھا تو ادھر دیکھتا تھا. سو کلیئرٹی یہ ہے کہ منسٹری آف میری ٹائم, پرائم منسٹر سے ہمیں ایک پرمیشن نوڈ, ٹیکٹیکل پرمیشن, ٹیسٹ نوڈ مل گئی ہے. یہ اب جا رہا ہے ECC میں, کیبنٹ اپروول میں. ہم ایک اپنی پاکستان مرین سروسز کمپنی بنائیں گے. ہم اپنی, اگر ہمیں باہر سے ایکسپرٹ چاہیے ہوگا, ہم باہر سے ایکسپرٹ کو نوکری پہ رکھ لیں گے. اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم پوری اٹھا کے لے آتے ہیں وہاں سے $8,000 دن کی. تو آپ ایک بندہ لے آئیں, وہ آپ کے لوگوں کو ٹرین بھی کر دے گا. اور وی مسٹ گیٹ, ہم اپنے لوگوں کو اس پہ امپلوائے کریں, پاکستانیوں کو اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کریں.
باہر نہ دیکھیں زیادہ. ہر آدمی ہر ملک اپنے آپ کو دیکھتا ہے. ہم بھی دوسرے ملک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بھائی ہم نے اپنا ملک دیکھنا ہے. تیسری چیز آخر میں, اس کے بعد میں جب یہاں آیا شروع میں تو یہاں ایک ٹاور ہے, کنٹرول ٹاور, پورٹ پہ بھی ہوتا ہے جیسے ایئرپورٹس پہ ہوتا ہے. اس میں کپڑے سوکھ رہے تھے اندر. تیسری چیز جی, یہ ٹاور تھا, ایک کنٹرول ٹاور. اس کا جو حال تھا وہ کسی میکینک کی دکان لگتی تھی. تو یہ بھی اب ایڈمرل صاحب کو اور ان کے بورڈ کو اور آپ کی مینجمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اللہ اللہ کر کے وہ بھی کوئی ایک مجھے ملا تھا کاؤنسل جنرل جرمنی کا, اس نے بڑی تعریف کی, شاید آ کے گیا ادھر, کہ جی وہ بڑا آپ نے ایک اسٹینڈرڈ کا بنا دیا ہے. تو یہ اس طرح کے یہ پورٹ کی بہتری کے لیے کام ہے, یہ ہمیں کرنے ہوں گے. چوتھی چیز, آپ کو یہ پتہ نہیں ہے, یہ ابھی ایڈمرل چیئرمین صاحب نے اتنے بڑے بڑے فگرز آپ کو دیے اور کانٹریکٹس بتائے کہ پتہ نہیں یہ 3 ارب کے تو ابھی کانٹریکٹ انہوں نے گنا دیے, اور بھی آگے کرنا ہے. ابھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں ڈریجنگ کرنی ہے 300-400 ملین ڈالر کی. 15 ارب کا انہوں نے پروفٹ دکھایا ہے, 6 ارب انہوں نے ٹیکس دیے ہیں. آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. جب میں نے وزارت سنبھالی تو پورٹ قاسم کا 2008 سے فائنینشیل آڈٹ ہی نہیں ہوا تھا, اور کے پی ٹی کا 2010 سے نہیں ہوا. اتنی بڑی بڑی آرگنائزیشنز بغیر اپنے چیک بک کو بیلنس کیے نہیں چل سکتی. یہ آڈٹ اب 2000 کب تک پہنچ گئے, 16 تک پہنچ گئے, ہو گیا ڈن. 2016 تک اب یہ ایکسٹرنل آڈٹ ہو گیا ہے. انشاءاللہ جب یہ 18 کا کمپلیٹ ہو جائے گا پھر ہم اس کو پبلش کریں گے, پبلک میں پبلش کریں گے, اخباروں میں دیں گے, ہم پبلش کر دیں گے کتاب بنا کے. جس کو دیکھنا دیکھ لے کیا ہو. یہ چھوٹی چھوٹی کمپنی نہیں چلتی بغیر آڈٹ کے, اور اتنی بڑی انٹرپرائز چل رہی ہے پاکستان کی سب سے پروفیٹیبل ایک آرگنائزیشن, پتہ چلا جی اس کو آڈٹ ہی نہیں ہو رہا. اس طرح فاؤنڈیشن ہی آپ کی ویک ہے جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کھڑے کدھر ہیں. مجھے کیا پتا آپ کے فگرز ٹھیک ہیں یا نہیں ٹھیک ہیں.